کیا لایا عملہ بنایا جائے گا؟ اندر خطاب بھی انہیں کوئی پروٹیسٹ وغیرہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو ابھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں لیٹ ہو گیا کیونکہ میں 5 دن کے بعد اسلام آباد آیا تھا. ماشاء اللہ پیغام دینے والے میرے لاج میں آئے ہوئے تھے, میرے بیڈ روم میں ساری توڑ پھوڑ کر کے سارا کچھ گئے ہیں اندر سے. پولیس کو رپورٹ کیا, اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ذرا میٹنگ میں. اچھا سر, آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں پر, اسلام آباد میں آپ کی رہائش گاہ پر؟ پارلیمنٹ لاج میں میرے بیڈ روم میں. سر آج یہ نہیں پتا, یہ تو پولیس اب انویسٹیگیٹ کرے گی. مطلب گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور آپ کے غیر موجودگی میں گھر پہ جو ہے وہ میرے بیڈ روم. سر کیا سمجھتے ہیں, مطلب گھر میں کوئی موجود بھی نہیں تھا اور یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ ڈرانے کے لیے کہ کوئی آپ پارلیمانی کمیٹی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں؟ پیغام میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس بین ویل ٹیکن. آپ نے کنوے کرنا تھا کہ آپ میرے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں. میرا لائسنسی ویپنس وہاں پر موجود تھے, آپ نے انہیں نہیں ہاتھ لگایا. میرے فوٹو تک آپ کا پیغام لیا گیا, اچھے طریقے سے دیا گیا. اور نیکسٹ ٹائم اب اگر وہ انٹر ہوگا تو وہ ان شاء اللہ واپس مل جائے گا. نمبر 2, آپ جو مرضی کر رہے ہیں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. آج ہوگا یا کس طرح حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک پارلیمانی روایت ہے کہ یہ خطاب ہوتا ہے, لیکن جو نئے آنے والے سال کا جو پارلیمانی سال ہے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا گیا پچھلے 1 سال سے, جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی جو لیجسلیٹو تاریخ ہے وہ ایک اس کا سیاہ ترین سال ہے. اور ہماری یہی اسی کی پروٹیسٹ ہوگی کہ جس طریقے سے لیجسلیشن ہوئی ہے, جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا گیا ہے, جس طرح سے وہ کیا گئے ہیں, جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ایک پروٹیسٹ تو بنتا ہے. سر آپ تو نظر آ رہے ہیں, لیکن یہاں آپ کی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نظر نہیں آ رہے, کیا وہ کہیں بزی ہیں, مصروف ہیں؟ پتہ نہیں جی, آئی تھنک اس کو آنا تو چاہیے, تو ہم ویٹ کر رہے ہیں. سر جے یو آئی کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عوام میں جو احتجاج ہوگا جے یو آئی بھی اس کا ساتھ دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے نہیں, میرا خیال ہے کہ ہر وہ سیاسی و جمہوری پارٹی جو کہ پارلیمان کی برتری اور پارلیمان کی ایک جو اس کی جو تقریم ہے اس میں یقین رکھتی ہے, تو ان کو پھر یہ اس میں تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ہم سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد عوام, پاکستان کے عوام کو. سر پچھلے پارلیمانی سال میں صدر پاکستان کی جانب سے کچھ گائیڈ لائنز دی گئی تھیں وفاقی حکومت کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک بڑا ہی ایک ایسا سوال ہے جس پہ کہ سب کو ہنسی آئی ہے. تو اس طرح کی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف جمہوریت کے نام کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایک فل ڈکٹیٹرشپ کا ماحول بنائے ہوا ہے. اور کسی طریقے سے جو بھی جمہوری روایات ہیں, جو جمہوری طریقے ہیں, آئین, قانون, ہر چیز کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ ملک کو تو اب ایک ایسا قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے جیسے کہ جنگل کا قانون ہو. تو یہ جو جمہوریت کے اپنے راگ لاپتے ہیں, تو ان کو ابھی بھی 8 فروری کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جب عوام نے ان کو جو ریجیکٹ کیا, تو ابھی تو جو رئیس ہے ان کی جو حیثیت تھی, سیاسی حیثیت تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. بیکاز پاکستان کے عوام باشعور ہیں اور وہ اس قسم کی چیزوں کو معاف نہیں کرتے. کمیٹی کا اجلاس ہوا, بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا فیصلے ہوئے؟ 6 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا, کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے, کیسے رہا کرائیں گے؟ جی یہ حکمت عملی ہم آپ کے ساتھ ابھی فی الحال اسٹیج پہ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن ہم بیسیکلی یہی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, وہ کوئی ایک نہ کوئی ایک ایسا گوریلا گروپ ہے یا کوئی ایسا وہ گروپ ہے کہ جس میں کہ ہم کہیں کہ جی ہم فزیکل, ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے, اپنی سیاسی جدوجہد کو بڑھائیں گے, اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑھائیں گے. عوام کو جو آگہی ہے اس پہ ہم وہ کریں گے. یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں, اور جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں تو سب ظاہر ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ ایک بحیثیت یہ ہمارا جمہوری فرض ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جمہوری حق, یہ ہے جمہوری فرض کہ ہم پاکستان کے عوام کی
अपनी जो उनके सियासी हुकूक हैं उनको हम उनकी पासदारी के लिए उनकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी जद्दोजहद करनी है। और खान साहब को जो जेल में रखा गया है, मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी और एक गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी इक़दाम है। और हमारी पूरी सियासी जद्दोजहद यही रहेगी अब कि हमने खान साहब को अपना रिहा कराना है, क्योंकि देखें अदालतों से अब हमारी तवक्को अगर ये रखें हम कि अदालतें उनको वो करेंगी, ख़ास तौर पे जिस तरह की 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह के कोर्ट पैकिंग हुई है कि जिस तरह के अपने जजेस वो किए गए हैं, तो हमें तो अब इंसाफ की तवक्को रही ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब आपको अपनी अदालतों पे से वो इंसाफ की तवक्को ना रहे, तो हम यही करेंगे, हम यही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला भी बहुत सबसे बड़ी ताकत तो वो है, अल्लाह ताला है। तो हम देखें कि क्या होता है, लेकिन हम जो है तो एक हमारी यही है कि हम अपनी सियासी जद्दोजहद को एक उस तरीके से, एक बड़े पुरअमन तरीके से हम उसकी लेकिन एक कंसिस्टेंटली हम उसका ईद के बाद वो करेंगे। अभी उसके जो डिटेल्स हैं वो नहीं अभी तय हुए, क्योंकि एक मीटिंग में इस तरह नहीं होता। तो ईद के कुछ अपने आने वाले चंद दिनों में इस पे मज़ीद वो होगी, बातचीत होगी कि किस तरीके से हम अपने सियासी जद्दोजहद को एक इफेक्टिव जामा पहना है। थैंक यू सर।